www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. بزرگوں بھائیوں، فجر کے بعد کوئی لمبا بیان نہیں ہوتا ہے، اور فجر کے بعد ویسے بھی نیند کا تقاضا ہوتا ہے، خصوصاً آپ لوگوں کے وہاں جب 3 دس پہ جماعت ہو رہی ہے تو طبیعت چاہتی ہے جلدی سو جاوے. خیر، میں تو ویسے ہی حاضر ہوا، مجھے جنید سلمہ نے اصرار کیا تھا تو میں نے کہا چلو 10 منٹ کے لیے کچھ بات کہہ دوں گا. اسی لیے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. جی میں آیا کہ قاری صاحب نے عبس و تولا پڑھی ہے تو اسی پر کچھ کہوں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کی تشریح کریں گے تو 6 بج جائیں گے، نیند میں خلل پڑے گا. خیر الکلام کلام اللہ، اللہ کا کلام سب سے بہتر کلام ہے، اس سے اونچا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے. میں نے جگہ جگہ ایک مثال سے سمجھایا کہ تبرکات کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرکات کا ثبوت ہے. حضرت وضو فرماتے تھے، صحابہ حضرت کے پانی کو لے کر اپنے بدن پر مس کرتے تھے. حضرت اپنا لعاب مبارک نکالتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. حضرت ناک کا پانی نکالتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. حضرت نے حج کے موقع پر اپنے بال منڈوائے، صحابہ میں تقسیم فرمائے. یہ تبرک کا ثبوت ہے. بہت تیری روایات ہے جس سے تبرک کا ثبوت ہے. مشائخ کے بھی تبرکات ہے کہ ہر آدمی کو، ہر مرید کو اپنے شیخ سے ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے. اپنے شیخ کا بچا ہوا پانی پیتا ہے، اپنے شیخ کا بچا ہوا کھانا کھاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک پر بھی ایک مسئلہ ذکر فرمایا. مجھے وہ روایت یاد آئی، بخاری شریف میں ہے. حضرت ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرماتے پانی پی رہے تھے، اور آپ کے دائیں طرف میں رائٹ میں ایک بچہ بیٹھا تھا، اور ادھر مشائخ بیٹھے تھے، ابو بکر وغیرہ بیٹھے تھے. تو حضرت کا جو بچا ہوا پانی تھا تبرک کا، آپ نے بچے سے پوچھا، بیٹے تیری اجازت ہو تو میں ان کو دوں. بچے سے پوچھا، حالانکہ یہ مشائخ ہے، ابو بکر وغیرہ بیٹھے، لیکن آپ نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے تیری اجازت ہو تو میں اس کو دوں. تو بچے نے کہا، حضرت میں تو خود ہی برکت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کیوں اپنا حق ضائع کروں. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. خیر یہ تو ہو گئی روایت، لیکن نبی نے امت کو مسئلہ سمجھایا کہ بچہ ہونے کی وجہ سے بچے کے حق کو ضائع نہ کرنا. شریعت نے جو حق دیا ہے وہ چاہے بچہ ہو، بچے کے حق کو برقرار رکھنا. یتیم ہونے کی بنیاد پر یتیم کے حق کو پامال نہ کرنا. بیوہ ہونے کی بنیاد پر بیوہ کے حق کو پامال نہ کرنا. مظلوم ہونے کی بنیاد پر، غریب ہونے کی بنیاد پر ان کے حقوق کو پامال نہ کرنا. مالداروں کی رعایت کرتے ہوئے، ظالموں کی رعایت کرتے ہوئے ان کے حقوق کو ضائع نہ کرنا. جن کے حقوق ہیں ان کو پورے کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس روایت میں تعلیم دی. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ہی میرے آپ کے لیے تعلیم کی زندگی ہے. ایک ایک بات میں ہمارے لیے اسوہ ہے، ہدایت ہے، آخرت بننا ہے، دنیا بھی بننا ہے. اگر انسان اپنے نبی کی باتوں پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی بہتر بن جائے، اس کی آخرت بھی بہتر بن جائے. تو بہرحال مشائخ کا بھی تبرک ہوتا ہے. لوگ اپنے شیخ کے بچے ہوئے پانی کو پیتے ہیں، کھانے کو کھاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مشائخ کے جتنے تبرکات ہیں وہ باہر کے ہیں، اندر کے نہیں ہیں. اندر کے آئے تو کوئی کھائے گا بھی نہیں. اگر شیخ کو منہ سے اگر آ جائے تو کوئی نہیں کھائے گا. یہ سب بچا ہوا ہی ہے جس کو استعمال کر لیتے ہیں. جب ان تبرکات کی اتنی اہمیت ہے جو باہر کے تبرکات ہے، تو قرآن پاک تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا تبرک ہے.
ہے اس کو، اللہ نے کلام فرمایا، خود اللہ بولا اس کو. اسی لیے اگلی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ سب کتاب اللہ ہے، لکھ کر اتاری، وہ سب کتاب اللہ ہے. اور اس امت کو جو کتاب دی گئی وہ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تحریر میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ کتاب لکھتے ہیں، لوگ اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. جو تحریر ہوتی ہے، کتابت ہوتی ہے، لکھا ہوا، اس میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، لیکن بولے ہوئے میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. یہ ٹیپڑے کار میں محفوظ ہے. میرے الفاظ کے بیچ میں میرے الفاظ سے کوئی اس میں ہیرا پھیری کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگلی کتابیں تحریر تھی تو ہیرا پھیری ہو گئی. قرآن کلام ہے، قیامت تک ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. اس میں تغیر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ بولا ہے اس کو، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا یہ کلام ہے. اتنی مقدس کتاب اس امت کو دی ہے اور ایسے مسائل بیان فرمایا، ایسے مسائل بیان فرمائے. اللہ مسائل جب بیان کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا تو یہ کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، نہ. اللہ نام ہی نہیں لیتا ہے. وہ اگلے لوگوں کے کچھ نام لے لیے، فرعون، حامان، قارون کے، اور کچھ انبیاء کے نام ہیں. اور اس امت میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دو ہی کے نام ہیں پورے قرآن میں. ایک مسلم کا نام ہے سیدن وطرن زودنا، کہا حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک مردود ابو لہب کا نام ہے تبت یدا ابی لہب. بس یہ دو کا نام ہے اس امت میں سے، باقی اور کا تو نام بھی نہیں. اللہ جب بھی اس امت کو ہدایت کرتا ہے اگلی امت کا کوئی واقعہ لائے گا، اس نبی کا واقعہ، اس قوم کا واقعہ، یا اور کسی کا، یا اور کوئی مسئلہ لائے گا اور اس کے ضمن میں نصیحت کرے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. بلعام باورا کا واقعہ لایا، نام نہیں لیا. فرمایا بنی اسرائیل کا ابھی 500 سال تک سجدے کیے اس نے، 1-2 سال نہیں، 500 سال خوب سجدے کیے. اور اللہ نے اس میں عزم دیا تھا، اور اس میں عزم پڑھ کر دعائیں کرتا تھا، دعا قبول ہوتی تھی. لیکن جب اس نے اللہ کی اس نعمت کو غلط استعمال کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس میں عزم پڑھ کر دعا کرنے گیا تو اللہ کی نعمت کو اللہ کے ولی کے خلاف استعمال کرنے لگا. تو کیا عذاب اترا؟ فرمایا اللہ نے کتے کی طرح کر دیا. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اس کی زبان سینے پر لٹکا دیا جیسے کتا کرتا ہے، ہانپتا تھا. بوجھ ڈالو تو بھی، بوجھ نہ ڈالو تو بھی، جیسے کتے کا حال ہوتا ہے ویسے کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ قصہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، نعمت کی ناقدری کی. فقصص القصص لعلهم يتفکرون. میرے محبوب تو اپنی امت کو سنا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرنے والے بنے. ہمیں کیا نصیحت دی اللہ نے؟ تمہیں بھی اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے. نبی، رسول، ایسا نبی اور رسول تمہیں دیا ہے کہ تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام رسولوں کے سردار بنائے. ایسی کتاب دی کہ ایسی کتاب دنیا میں کبھی نہیں اتاری. اور دین ایسا دیا کہ جس دین پر سکہ لگایا تو یہ لگایا کہ میں تمہاری شریعت سے راضی ہوا. کسی شریعت والے کو اللہ نے یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نہ عیسائی کو کہا، نہ یہود کو کہا، نہ کسی قوم کو کہا. مسلمانوں تمہیں کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. اتنی بڑی نعمت میں نے تم کو دی. اب اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اخلاق صحیح نہیں رکھو گے، قرآن کی بغاوت کرو گے، سنت کی بغاوت کرو گے، تو وہاں میں نے کتے کی طرح کر دیا. قادر ہو کہ میں تمہیں بھی بلا دوں گا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ، غور سے سنو. میں کوئی تقریری جذبات میں نہیں آیا ہوں، میں نے تو سوچا کہ 2-4 منٹ کچھ کہہ. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدم و حوا کو جس چیز کو کھانے سے منع کیا اللہ نے جنت میں، اس چیز کو کھا لیا. جب جو بھی وہ چیز تھی، وہ کوئی درخت تھا، شجرہ کہا ہے، باقی تعین نہیں ہے کہ وہ گیہوں تھا یا کیا تھا، واللہ عالم. وہ کوئی چیز تھی جس سے منع کیا تھا. جب کھا لیا تو کیا ہوا؟
ऑटोमेटिक कपड़े उतर गए। अल्लाह ही ने तो उतार दिए कपड़े, सारे कपड़े उतर गए, नंगे हो गए जन्नत में। फतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और सतर छुपाने के लिए जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। फतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरा। अल्लाह ने पुकारा, हमने तुमको मना नहीं किया था इस चीज को खाने से। ये अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से तंबीह हुई। फ़कुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा दुश्मन है, तुमने उसकी बात मान ली। अब ये तो हो गई आयत की तशरीह। शाकलजी साहब इस पर लिखते हैं, जो अल्लाह जन्नत में आदमो हव्वा को अल्लाह की इस जरा सी बात के न मानने पर कपड़े उतार कर बरहना कर सकता है, ए लोगों तुम्हारे गुनाह पर भी अल्लाह तुम्हें दुनिया में बरहना कर सकता है, तुम्हें नंगा कर सकता है। मैंने गुनाह किया, मेरे कपड़े उतर जाए, अल्लाह मुझे रास्ते पर नंगा कर दे। वो कादिर मुतलक है। आगे फरमाते हैं, लेकिन दुआए रसूल से बचे हुए हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बदौलत बचे हुए हो कि अल्लाह हमारे कपड़े नहीं उतार रहा है, वरना वो अल्लाह कादिर मुतलक है। तो कुरान मेरे भाइयों एक अजीब व गरीब किताब है। कारी साहब अभी जब पढ़ रहे थे आबस व तवल्ला, तो ज़हन में एक नक्शा चल रहा था कि अल्लाह अकबर, क्या वो वाकया हुआ था, क्या मसला हुआ था। अल्लाह के हबीब की तमन्ना थी, मुशरिकीन मक्का जो मालदार किस्म के थे, हास बिन वाइल, अबू जहल, फला फला, ये आए और इन्होंने कहा कि मोहम्मद हम तेरी सोहबत में कुछ बातें सुनने को आएंगे, शर्त ये है कि ये तेरे सहाबा जो गरीब फतेह पुराने कपड़े वाले वो नहीं होने चाहिए, हमारे स्टेटर के खिलाफ है, हमारे मकाम के खिलाफ है, ये नहीं होने चाहिए। हजरत भी इनके ईमान के लालची थे, हजरत को इनकी दौलत से कोई सरोकार नहीं था, इनके ईमान के लालची थे कि ये ईमान ले आए, तो हजरत ने मंजूर कर लिया, ठीक है। अब ये बैठे हुए हैं, ये हास बिन वाइल, अबू जहल वगैरह मालदार, और एक नाबीना साहबी आ गए, अब्दुल्लाह इब्न मख्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और नाबीना साहबी का हाल ये होता है कि नाबीना कोई भी आदमी हो, उसका हाल कभी आपने देखा होगा, कभी वो यूं करता है, कभी वो यूं करता है। असल में उसको खतरा दिए होते मेरा कपड़ा खुल न जाए, वो इसी तरह क्या करता है। बस वहां गए और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर थोड़े पल आए। ये भी क्यों आ गए? इसलिए नहीं कि कोई इनको हकीर समझा, अलयाज़ु बिल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह, कतई नहीं, हरगिज़ नहीं। सिर्फ ये बात थी कि ये ईमान से महरूम हो जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। थोड़े से जीवज़बी हुए, हज़रत थानवी ने बड़ा प्यारा जीवज़बी हुए, और अब्दुल्ला से फरमाया अभी क्यों आ गए, तो बाद में आना। बस वो जरा सी बात क्या हुई कि अल्लाह ने पैगंबर को जो तंबीह फरमाई, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा, पेशानी पर बल्ला इस बात से कि एक नाबीना आया। अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का अव यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। पैगंबर तुझे क्या मालूम कि तुझसे नसीहत कौन हासिल करेगा और तुझसे दूर कौन भागेगा। ये वो लोग हैं जो नाबीना है, जो साफ दिल वाले हैं, ये तेरी नसीहत को हासिल करने वाले, तेरी बातों पे चलने वाले हैं। ये जो लोग आए हैं ये नसीहत कबूल करने वाले नहीं है। तूने उसको भगाया, इसको करीब किया, तंबीह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बल्कि एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब जब ये लोग आए तो पैगंबर आप उनको सलाम कीजिए। साहबे किराम के बाद में फरमाया आप इनको सलाम कीजिए। और इत्तेफाक ऐसा कि आयत का नुज़ूल हुआ और कुछ वक्त में इनमें से कोई साहबी जो गरीब किस्म के थे वो आ गए, अल्लाह के हबीब ने सलाम फरमाया और फरमाया हनी अल्लकुम, मुबारक हो कि मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें सलाम करूं। ये सहाबा के बात में है, कोई मामूली बात नहीं है। हज़रात सहाबा का मकाम बहुत ऊंचा है, अगर उनके वास्ते को तोड़ा जाए तो सारा दीन मजरूह हो जाएगा। वो तो सनद है हमारी, वो पहले शागिर्द है। मैंने और आपने औरात में तफसीर पढ़ी है, उन्होंने कोई तफसीर नहीं पढ़ी, उन्होंने रूहुल मानी नहीं देखी, उन्होंने बैज़ावी नहीं देखी, उन्होंने फख्र राज़ी नहीं देखी, उन्होंने कोई तफसीर
تفسیر دی دیکھی، انہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ کی ذات کو دیکھا، اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا۔ میں نے رات ہی کل ایک مجلس میں بات کہی، میں نے کہا عجیب ہے، اللہ کے نبی سے صحابی سوال فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام مجھے اور آپ کو کوئی پوچھتا کہ حج مبرور کس کو کہتے تھے کہ لمبی تسبیح لے لیوانی، خوب تسبیح پڑھو، خوب قرآن پڑھو، حج مبرور۔ مبرور کا معنی نیکیوں سے بھرا ہوا، تو خوب تسبیح پڑھو گے تو حج مبرور۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سے جب پوچھا گیا حج مبرور کس کو کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھلا حج مبرور کو، حج کو اطعام الطعام اور افشاء السلام سے کیا تعلق؟ لیکن دونوں میں غور کیا جائے، نبی نے فرمایا جو کھانا کھلائے گا اس کا دل لوگوں کے باب میں غم رکھنے والا ہوگا، اور جو سلام کو عام کرے گا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور قرآن اسی کو تو حج مبرور کہتا ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑے نہ ہو، فسق و فجور نہ ہو، وہ حج مبرور ہے۔ ایک میری تفسیر ہے اور ایک آقا کی تفسیر ہے۔ اطعام الطعام و افشاء السلام، یہ لا رفث ولا فسوق کی تفسیر ہے۔ تو صحابہ نے ان کو براہ راست، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا اور وہاں سے براہ راست تفسیر کو سمجھا۔ تو بہرحال عبس و تولى میں تنبیہ ہوئی، امت کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ کسی کی تحقیر نہ ہونے پائے۔ وہاں تو اللہ کے حبیب کے وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، حضرت تو ایمان کی وجہ سے سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، بہت اچھا ہے۔ خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اگر کوئی ہے تو وہ کلام اللہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اس کا ذکر ہو، تلاوت ہو، اس کا ورد ہو، پڑھنا ہو، یہ بہترین کلام ہے۔ اور میں نے تو ایک مسئلہ بھی بیان کیا، میں نے کہا یہ جہاں دیکھو 4-5 حفاظ، 4-5 حفاظ، اچھا وہ ابھی حافظ ہوئے، چلو امام، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو، ارے بھائی مسلیان جو ہیں اس میں سے اکثر وہ ہیں جو بیچارے سال میں ایک مرتبہ شاید قرآن کھولتے ہو تو کھولتے ہو، ورنہ یہی قرآن سنتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو سال بھر موقع ہی نہیں ملتا کہ قرآن پڑھیں۔ تو اب ان کو ایسا قرآن سناؤ کہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت اتر جائے۔ تو قرآن پڑھنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے، چاہے ایک پڑھائے 2 پڑھائے، لیکن ایسا قرآن پڑھائے کہ دلوں میں قرآن کی محبت اتر جائے۔ صرف اس لیے کہ یہاں بھی مسلح تختہ مشق نہیں ہے، مشق کرانا ہو باہر کرائیے، کلاسوں میں کرائیے، اور جب مشق ہو جائے تو پھر اس کو یہاں لائیے۔ لیکن یہ تختہ مشق نہیں ہے، یہاں مشق نہیں ہوگی۔ یہاں تو وہ بچہ جو کبھی نماز میں بھی غائب رہتا ہے، کبھی مسائل کو بھی پتہ نہیں، اور اس لیے اس کو کھڑا کر دیا کہ ان کو راضی کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے۔ حضرت عمر نے جب تراویح کی ابتدا کی اور تراویح کا مسئلہ شروع فرمایا تو بے شمار صحابہ تھے، لیکن ابی ابن کعب کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ ابی ابن کعب اقرأ القوم تھے، سب سے بہتر پڑھنے والے حضرت ابی ابن کعب تھے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت میں تراویح میں انتخاب ان کا ہونا چاہیے جو شاندار قرآن پڑھتا ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، تاکہ جی لگے، اس کی طرف جی لگے، اور قرآن سنے تو سننے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے۔ تو ایسے اچھے قرآن پڑھنے والے، چاہے 1 ہو یا 2 ہو، اس لیے نہیں کہ کوئی راضی ہو جائے اس لیے ان کو 2-4 بچوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور میں دوسری اس روایت کا دوسرا جملہ، وخیر الحدیث خیر الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فجر کے بعد حضرت صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے، کیونکہ فجر کے بعد کی مجلس ہے تو میں اس پر ایک بات عرض کر دوں، حضرت صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ نے دیکھا ہوتا حضرت تعبیر دیتے، کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت خود ہی بیان فرماتے، کوئی خواب حضرت نے دیکھا ہوتا بیان فرماتے، پھر اس کی تعبیر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت نے خواب دیکھا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا کہ رات میں سویا تھا تو 2 آدمی آئے اور مجھے لے گئے۔ یہ معراج منامی ہے، معراج جسمانی تو ایک مرتبہ ہوئی، معراج منامی کا معنی آپ کی روح شریف کو لے گئے۔ فرمایا مجھے لے گئے،
میں نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے، ایک آدمی اس میں کھڑا ہے، کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے سے ایک آدمی اس کو پتھر سے مارتا ہے۔ پھر مجھے آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو سیزر اور کینچی سے یہاں سے کاٹا جا رہا ہے، یہ کاٹتے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ کاٹتے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، وہ اس کے سر پر پتھر مار رہا ہے اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر اچھا ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ مجھے آگے لے گئے تو ایک تنور دیکھا جس کے نیچے آگ جل رہی ہے، جب آگ جوش مارتی ہے تو اندر سے ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہیں، اور جب آگ دھیمی ہوتی ہے تو پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے بہترین قسم کا، پھر مجھے اس سے آگے لے گئے تو اور ایک اس سے بھی بہتر مجھے باغ بتایا، پھر مجھے آگے لے گئے تو ایک آگ دکھائی بہت بڑی اور وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی تم نے میری بڑی تفریح کرا دی، اب یہ بتاؤ کہ یہ سب ہے کیا؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن پہلے کرایا ان دونوں نے، انا جبریل و انا میکائیل، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ پہلا جو آدمی تم نے دیکھا کہ خون کی نہر میں کھڑا ہے اور پتھر سے اس کو مارا جا رہا ہے، یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، انٹرسٹ کھانے والے۔ جو انٹرسٹ کو کھا رہا ہے اس کا نمونہ اللہ نے تمہیں بتایا کہ یہ اس کی سزا ہے، اور وہ آدمی جس کو سیزر سے کاٹا جا رہا ہے یہ آپ کی امت کا وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مول صاحب تھوڑی جھوٹ بولتے ہیں، حاجی صاحب تھوڑے ہی جھوٹ بولتے ہیں، امیر صاحب کبھی تو جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ بڑے پن کی آڑ میں جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے جھوٹ کو لوگ سچ سمجھ کر پھیلا رہے ہیں۔ فرمایا اس کی یہ سزا ہوگی، یہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے یہاں تک۔ اور وہ جو تیسرا آدمی دیکھا کہ جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن اور قرآن کا علم دیا تھا، اس نے دن میں عمل نہیں کیا اور راتوں میں سوتا رہا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہم عالموں کے لیے ڈرانے والی بات ہے۔ فرمایا اس کو یہ سزا ہوگی۔ اور وہ جو تنور دیکھا آپ نے، فرمایا وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں، ایک تو جہنم ہوگی، پھر جہنم میں تنور ہوگا، بہت خطرناک مسئلہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھو، اللہ اس میں کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کا نام بیچ میں لا کر اللہ نے بتایا او بندے تیری بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے، میری بھڑکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ، اس لیے کہ تیری بھڑکائی ہوئی آگ تو 2-5 گھنٹے میں بجھ جاتی ہے، میری بھڑکائی ہوئی آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا تیری آگ جسم کو جلاتی ہے تو مر جاتا ہے، اور میری آگ جسم کو جلا کر دل تک پہنچ جائے گی، افئدہ قلب، دل تک پہنچ جائے گی، لیکن مرے گا نہیں، جلتا ہی رہے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ۔ اچھا تو بھاگنا چاہتا ہے دنیا میں تو بھی بھاگ بھی جاتا ہے، میری جہنم سے بھاگ نہیں سکے گا۔ انہا علیہم موصدہ، میں اوپر سے دروازہ بند کر دوں گا، کوکر بنا دوں گا، کوکر جہنم کو۔ اچھا پھر اتنے پر بس نہیں، اندر میں بند کر کے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہیں، ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا کہ تو اندر بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ یہ جہنم کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، سید الطائفہ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کی خواہشات جوش مارتی ہے تو حضرت نے فرمایا چراغ جلا، موم بتی جلا اور اس میں بار بار انگلیاں ڈال، اور یہ سوچ کہ یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، آخرت کیسے برداشت کروں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرے گا تیری خواہشات بجھ جائے گی۔ یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے طریقہ بتایا گناہ سے بچنے کا۔ تو فرمایا وہ تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، جو زناکار مرد اور زناکار عورت۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ جو باغ ہے وہ عام مسلمانوں کی جنت ہے۔ اس کے بعد جو باغ بتایا وہ خاص مسلمانوں کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طبقات بنائے ہیں، عام مسلمان، خاص مسلمان، طبقات بنائے ہیں۔ فرمایا وہ خاص مسلمانوں کی اعلیٰ درجے کے تقوی والے متقی، ان لوگوں کی جنت ہے۔ اور وہ جو تم نے آگ دیکھی وہ آگ جہنم ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ جہنم ہے. یہ خواب تھا جو حضرت نے پورا بیان فرمایا فجر کے بعد. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے فرمایا صحابہ کرام خوب اپنے خواب بیان کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر کہتے تھے اپنے تھے جوان بچے تو میں بھی سوچتا تھا ذرا مجھے بھی کوئی خواب آ جائے میں بھی حضرت کے سامنے بیان کروں ذرا میری بھی شان ہو جائے. تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا. بخاری شریف میں ابواب الصلاۃ میں حضرت نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے اور مجھے لے کر چلے اور آگ جل رہی تھی. اس آگ کے قریب مجھے لے گئے تو میں بھاگنے لگا تو مجھے کہا بھاگ مت یہی کھڑا رہے. بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری عمر اتنی نہیں تھی اور میری ہمت بھی نہیں تھی کہ میں حضرت سے کہوں میں خواب بیان کروں حضرت سے. تو میں نے اپنی آپا جان سے کہا باجی سے کہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ہے حضرت عبداللہ کی بہن ہے. فرمایا آپا سے میں نے کہا آپا تو پوچھ لیجیے حضرت سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو باجی نے پوچھ لیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عبداللہ نے خواب دیکھا. حضرت نے کوئی تعبیر نہیں دی. حضرت نے ایک جملہ فرمایا نعم العبد عبداللہ لو صلی فی اللیل قلیلا. ہائے نعم العبد عبداللہ عبداللہ بڑا اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تہجد پڑھ لیا کرے. کوئی تعبیر نہیں دی حضرت نے یہ جملہ فرمایا. اب محدثین بحث کرنے لگ گئے کہ تعبیر حضرت نے دی نہیں اور یہ کہنے لگی حضرت کی اس جملے کا مطلب کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر ہیں شارح بخاری ہے. انہوں نے شرح کرتے ہوئے جو ایک نقطہ لکھا فرمایا اصل میں حضرت نے جب خواب سنا تو اس میں دیکھا کہ عبداللہ آگ کو دیکھ کر بھاگے تھے تو فرشتوں نے پکڑ لیا بھاگ مت. وہ فرشتے سے دونوں فرمایا بھاگ مت. فرمایا اگر عبداللہ تہجد پڑھتا ہوتا تو دل مضبوط ہوتا اور یہ بھاگتا نہیں. معلوم ہوتا ہے تہجد پڑھ لے تاکہ اللہ دل کو مضبوط بنا دے. یہ دونوں کے درمیان ربط ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا نعم العبد عبداللہ لو صلی فی اللیل قلیلا. تو میرے بھائیوں فجر کے بعد کی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس خوابات جو بیان ہوتے تھے اس کے ذریعے سے امت کی تربیت فرماتے تھے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کرو اللہ کے حبیب کے طریقوں پر. دیکھو بیان سنتے سنتے سنی نہیں بنے سن ہو گئے ہم لوگ. سنی تو وہ ہوتا ہے جو سنت پہ چلتا ہے. ہم سنی نہیں بنے سن ہو گئے. اللہ کرے کہ سن سے نکلے اور سنی ہو جائیں. کچھ کام کرنے والے بنو. کچھ جذبات رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر. جب قبر میں پہنچیں گے تو میرے بھائیوں سوال ہم کو یہ ہوگا نبی کی اتباع کتنی لے کر آیا. یہی تو ہے نا من نبیوں کا. تیرا نبی کون ہے کیا مطلب اس کا. نبی کی اتباع کتنی لے کر تو آیا. وہاں یہی سوال ہوگا. اللہ نے اپنی محبت کو اس نبی کی اتباع میں چھپایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس نبی کی اتباع کرو. اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ میں تمہیں میرا پیار بھی عطا کروں گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اس نبی کی اتباع میں اللہ نے اپنا پیار چھپایا ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیارا جملہ فرماتے تھے. فرمایا درود شریف کس نیت سے پڑھتے ہو. ابھی ہم کو پوچھا جائے درود شریف کس نیت سے پڑھتے ہیں. احمد پڑھی ہمیں ویسے ہی پڑھتے ہیں. حضرت شیخ نے فرمایا درود شریف کیوں پڑھتے ہو. اللہ کا حکم ہے نبی کا حق ہے. دو باتیں. اللہ کا حکم ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما اور نبی کا حق ہے. ان دو نیتوں سے درود شریف پڑھو. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس نیت سے درود شریف پڑھو گے تقرب نبوی نبی کی قربت نصیب ہوگی اور نبی کی قربت میں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی. درود شریف کا اہتمام کرو. تلاوت قرآن کرو. افضل الذکر کلام اللہ. سب سے افضل ذکر اللہ کا قرآن ہے. شیخ وظیفہ دیتا ہے تو خوب پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ اور میرے نبی کے وظیفے کوئی نہیں پڑھتا. حضرت نے ہم کو وظیفہ دیا. ام سلمہ فجر کے بعد ذکر کر رہی ہے کچھ تسبیحات پڑھ رہی ہے. حضرت نکلے اور جا کر کے واپس آئے. پوچھا ام سلمہ ابھی تو تسبیحات ہی میں لگی ہوئی ہے. فرمایا جی. فرمایا میں نے ایک کلمہ کہا
اگر تو وہ کلمہ کہہ دے تو رات تک کی عبادت کا تجھے ثواب. بس مسلم شریف کی روایت ہے. تو ام سلمہ نے فرمایا حضرت بتا دیجئے تاکہ یہ لمبی چوڑی تسبیحات سے جان چھوٹے. بتا دیجئے. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. مسلم کی روایت میں 1 مرتبہ، دیگر روایت میں 3 مرتبہ. جس نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا شام تک کی عبادت کا تسبیحات کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے حمد ہے. پاک ہے کا کیا مطلب؟ تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ ناپاک میں ہوں، تو پاک ہے. وبحمدہ ساری تعریف تیرے لیے، میرے لیے کوئی تعریف نہیں. کتنی مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ؟ کتنی مرتبہ؟ عدد خلق ہی، جتنی مخلوق تو نے دنیا میں پیدا کی ہے اتنی تیری تسبیح. عدد خلق ہی ورضا نفس ہی، اور اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے اتنی تیری تسبیح. ورضا نفس ہی وزنۃ عرش ہی، اور تیرے عرش کا اگر وزن کر لیا جائے تو کتنا وزن ہوگا اتنی تیری تسبیح. وزنۃ عرش ہی ومداد کلماتی، اور دنیا میں جتنی باتیں بولی جا رہی ہے یہ اللہ اس کے برابر تیری تسبیح. اب کوئی گن سکتا ہے کہ کتنی تسبیح ہو گئی؟ اس ایک دعا میں کتنی تسبیحات آ گئی. حضرت نے ہمیں وظیفہ بتایا. حضرت نے دعا فرمایا اللہم انی اصبحت واصبح الملک للہ انی اسألک الخیر فی هذا اليوم واعوذ بک من شر هذا اليوم. اللہ میں نے صبح کی، پورے ملک نے صبح کی. اللہ میں آج کے دن کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور میں آج کے دن کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی اچھی دعا سکھائی. فرمایا تم صبح یہ دعا کر لو گے، شام تک کی خیر اللہ تمہیں عطا کرے گا اور شام تک کے فتنوں سے اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا. اب یہ نبی کے وظیفے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں. اور شہر کا وظیفہ ہے تو جب تک پورا نہیں کریں گے نیند نہیں آئے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف جو ہمیں دیے ہماری توجہ نہیں. میرے بھائیو اس کا اہتمام کرو. اللہ کے حبیب نے جو باتیں بتائی ہے اس کا اہتمام کرو. اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا محظومین. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کرتا رہا اور ہم اس کو ناپاک بناتے رہے. اللہ تو ہمارے جسم کو پاک کرتا رہا اور ہم گناہوں سے اسے ناپاک کرتے رہے. اللہ ہمیں اقرار ہے تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ اس مہینے میں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہم مجرموں کو بھی معاف فرما دے. ہم مجرموں کو بھی معاف فرما دے. ہم مجرموں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ جب ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا او غدارو اور نالائقو، تم تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہو، تم تو بے وفائی بھی کرتے ہو، تم تو میری شریعت کی بغاوت بھی کرتے ہو. صحیح ہے اللہ ہم سے سب کچھ ہوا ہے، صحیح ہے سب کچھ ہم سے ہوا ہے، لیکن اللہ ابو بکر عمر اب کہاں سے لائے؟ عمر عثمان کہاں سے لائے؟ وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں. جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ، جیسے بھی ہے ہم ہی ہے. اے اللہ تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تیرے محبوب کا نام تو لے رہے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے کلمے کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ تجھے تیرے کلمے کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کتنے بچے یتیم بن چکے ہیں، مبارک مہینے میں ہمیں خوب کھانا مل رہا ہے. اے اللہ وہ ایک ایک کھجور کے دانے سے ترس رہے ہیں، مولا ان پر رحم فرما، ان یتیموں پر کرم فرما. اے اللہ جو بیوہ ہو گئی ان کی نصرت و مدد فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. ہم میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، محبت اور معافی کا جذبہ نصیب فرما. اللہ جن کی اولاد آوارہ ہو گئی ان
کی اولاد کو اللہ شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری اور تیرے حبیب کی محبت ان کے دلوں میں گامزن فرما. ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جو بے نکاح ہے نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما. اے اللہ جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں اے اللہ ان کے جھگڑوں کو ختم فرما. ان میں محبت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of